نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور سورہ ملک شروع کر رہے ہیں۔ سورہ ملک مکی سورہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب بے حد بخشنے والا ہے۔ تو ان آیت کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس سورت کی فضیلت، سورہ ملک کی فضیلت کئی احادیث سے ثابت ہے، تو جس میں سے چند صحیح اور حسن احادیث یہ ہیں۔ نمبر 1، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی ایک سورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، ایک آدمی کے لیے سفارش کی یہاں تک کہ اسے بخش دیا گیا، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی ایک سورت ہے جس کی صرف 30 آیات ہیں، اس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کروا دیا، اور وہ سورت تبارک الملک ہے۔ نمبر 3، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل الکتاب یعنی سورہ سجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک پڑھتے۔ پھر چوتھی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ الف لام میم تنزیل یعنی سورہ سجدہ پڑھتے اور تبارک الذی یعنی سورہ ملک پڑھتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ ان 4 حدیثوں سے ہمیں کیا باتیں پتہ چلی؟ نمبر 1 کے سورہ ملک جو وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے حجت اور دلیل پیش کرے گی، اسے جنت میں داخل کروائے گی۔ اور دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سونے سے پہلے سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھتے تھے پھر سوتے تھے۔ تو گویا کہ ہمیں اس سے کیا پتہ چلا کہ ہمیں اس سورہ کو ہر رات میں پڑھنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے نہ صرف قبر میں ہمارے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی بلکہ آخرت میں یہ ہمیں جنت میں لے جانے والی سورہ ہے۔ اب ہم اس سورت کی آیت کو سمجھتے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک کا برکہ سے ہے، اور یہ اس کا جو باب ہے یعنی جس وزن پر تبارک بنا ہوا ہے وہ تفاعل ہے۔ تو تفاعل کا جو وزن ہوتا ہے، تفاعل سے بننے والے الفاظ ہیں، اس میں شراکت ہوتی ہے، یعنی کہ اس میں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ تقابل، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، تقابل بھی تبارک کے وزن سے ہے۔ تو یہاں پر چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ہے اور یہاں کوئی اور نہیں اس میں شامل ہے، تو اس میں ایکچولی یہ مبالغہ پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت زیادہ برکت والا، بہت برکت والا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام کے بجائے اب الذی بیدہ الملک، وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بہت برکت والا ہے وہ کہ تمام بادشاہی صرف اسی کے لیے ہے۔ اور صرف کا معنی کیسے آیا؟ بیدہ کو پہلے لا کر بیدہ ملک، اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہت، حصر پیدا کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تبارک برکت جو ہے
تبارک کے معنی ہم یوں لیں گے کہ وہ خیر اور بھلائی میں ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہے، اور بلندی اور بڑائی اور احسان غرض ہر لحاظ سے اس کی ذات بے حد و حساب خوبیوں اور بھلائیوں کی جامع ہے۔ دیکھیے تبارک میں ایک تو معنی ہے بہت زیادہ برکت والا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام صفات جو ہے وہ برکت والی، اور برکت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، برکت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز چاہے تھوڑی سی ہے لیکن اس کی جو وہ بہت زیادہ اس کے فائدے ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا ہے لیکن جب کھانے کے لیے لوگ بیٹھے تو سب نے کھا لیا، پھر بھی وہ کھانا تھوڑا بچا ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ بہت برکت ہے اس کھانے میں، ٹھیک ہے؟ اگر برکت والی زندگی ہے انسان کی تو وہ چاہے کم عمر رہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں وہ بہت کچھ اس نے حاصل کر لیا تو اس کی زندگی میں برکت ہے۔ تو اسی طرح ہم جب کسی کو دعا دیں، لمبی عمر کی دعا دینے کے بجائے ہمیں اسے برکت والی زندگی کی دعا دینی چاہیے تاکہ اس کی جو بھی عمر ہے وہ اس سے زیادہ اس سے فائدہ کما لے۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تبارک برکت والا، اس سے کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک تو یہ کہ تمام صفات میں تمام خوبیوں میں اللہ تعالیٰ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اتنی وسعت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر خوبی جو ہے وسعت والی ہے، برکت والی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر دنیا میں کسی چیز میں برکت آتی ہے تو وہ اللہ ہی دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی بندوں کے لیے کسی چیز میں برکت پیدا کرتا ہے۔ ہماری عمروں میں برکت، ہمارے مال میں برکت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ اب یہ کہ خیر بھلائی کی ساری کائنات سے بے انتہا بڑا ہوا ہے، بلندی بڑائی ہر طرح کی خیر، جو ہم جس چیز کو خیر سمجھ سکتے ہیں، کہ جس چیز کو بھلائی سمجھ سکتے ہیں، ان ساری بھلائیوں اور ساری خیر میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہوا ہے اور بے انتہا بڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہے بیدہی پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پہلے آیا ہے کلام میں، تو اس سے مطلب ہوا کہ اس میں حصر ہے، یعنی کہ صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام بادشاہت۔ دنیا میں بادشاہ تو دیکھیں بہت ہوتے ہیں نا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں تمام بادشاہت کا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کا سارا نظام ایک دوسرے کی محتاجی پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر کوئی دنیا میں بادشاہ ہے تو وہ بذات خود اپنی ذات میں وہ پاور طاقت نہیں رکھتا بادشاہت کی، بلکہ اس کو اس کی رعایا کی وجہ سے اس کی رعایا کا ساتھ ملتا ہے، اس کی رعایا اس کو فالو کرتی ہے، اس کو مانتی ہے، اس کے حکم کو مانتی ہے، تو اس کی طاقت بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بادشاہ طاقتور کیسے ہوتا ہے اور وہ بادشاہت کیسے کرتا ہے کہ اپنی رعایا کے بلبوتے پر یا اپنے جو اس کے وفادار لوگ ہوتے ہیں، اس کے درباری ہوتے ہیں، اس کے کارندے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے اس کو طاقت آتی ہے۔ یعنی وہ بغیر اسباب کے بادشاہ نہیں ہے، بلکہ اس کو دنیا کے اسباب ملے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اسباب دیے ہیں تو وہ بادشاہت کرتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا بادشاہ ہے جو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی بادشاہت کامل ہے اور بغیر کسی ضرورت، کسی کمزوری کے وہ اپنی بادشاہت کا مالک ہے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 32 میں ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے۔ یعنی دنیا میں جو ہے اللہ کسی کو طاقت دیتا ہے، کسی کو کمزور رکھتا ہے، تو جو طاقتور ہوتے ہیں وہ کمزور پر اپنی مرضی چلاتے ہیں، اس پہ بادشاہت کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کے اسباب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو دنیا کے میں کوئی بادشاہ ہے یا محکوم ہے، یہ ایک دوسرے کے محتاج ہونے کے باوجود دونوں میں سے کسی کے بھی ہاتھ میں فی الحقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی اپنی دولت و فقر، صحت و بیماری، عزت و ذلت،
عطا و شکست، جوانی اور بڑھاپا، نفع اور نقصان، موت اور حیات، غرض سب کچھ اللہ مالک الملک کے ہاتھ میں ہے۔ تو حقیقی بادشاہ صرف ایک ہی ہے اور باقی سب کے سب فقیر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ فاطر 15 میں، یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو۔ تو دنیا میں کوئی چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی غریب ہے، چاہے کوئی محتاج ہے، لیکن سب کے سب اللہ کے لیے اللہ کے سامنے فقیر ہے۔ اللہ ہی ان کو دنیا کی نعمتیں دیتا ہے۔ پھر دوسری بات، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو شاء یشاء کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ٹھیک ہے، چاہنا، چاہت، یعنی وہ اپنی ہر چاہت اور ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں کہ جن کی بے شمار چاہتیں پوری ہونے کے بجائے حسرتیں بن کر اس کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہوتی ہے۔ دیکھیں، دنیا میں کوئی انسان چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، اس کی تمام خواہشات پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ بیمار اس کو نہیں ہونا چاہتا لیکن بیمار ہو جاتا ہے انسان، بڑھاپا نہیں چاہتا لیکن بوڑھا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اس کے پاس طاقت اور پاور ہو دنیا کی۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل بادشاہت ہے اللہ کی۔ پھر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، شیء قدیر، یعنی اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، ٹھیک ہے، اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ پھر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے ہی جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہی سب پر غالب اور بے حد بخشنے والا ہے۔ تو اس آیت کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں کا ذکر فرمایا جو مخلوق کی قدرت سے باہر ہے۔ یعنی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دیکھیے مخلوق بھی کچھ نہ کچھ بناتی ہے نا دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں جو دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک زندگی اور ایک موت، ان دونوں چیزوں پہ انسانوں کو کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ موت اور حیات کو پیدا کیا سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یہاں پر کہ اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، بلکہ موت اور حیات کو اپنی تخلیق کے طور پر بتایا اللہ نے کہ اللہ نے تخلیق فرمایا ہے موت کو اور زندگی کو۔ اور کیونکہ موت اور زندگی کے انسان کے تمام احوال پورے آ جاتے ہیں، انسان کی زندگی اور موت کے درمیان انسان جو کچھ کرتا ہے وہی اس کا ہوتا ہے، جو کچھ پاتا ہے، جو کچھ حاصل کرتا ہے، جو عمل کرتا ہے، اس کی زندگی یا اس کی موت سے باہر کے کچھ بھی انسان کا قدرت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی وہ بات بتائی جس سے انسان، جس کے آگے ذرا سا بھی کوئی انسان کے پاس حجت کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں رہتی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں اپنی موت پر اور اپنی زندگی پر مجھے قدرت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہی موت دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے فرمایا، اس سے مختلف معنی لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی زندگی 4 حالات سے گزرتا ہے انسان، ٹھیک ہے۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے یہ مردہ تھا، یا انسان کی تخلیق اگر ایک نطفے سے ہوئی تو نطفہ جو ہے وہ بے جان تھا، ایک پانی کا قطرہ تھا، اور پھر اس سے انسان بنا، ٹھیک ہے۔ تو موت پہلے تھی، پھر وہ دنیا میں زندہ کیا گیا، دنیا میں اس کی زندگی شروع ہوتی ہے، تو وہ اس کی دنیا کی زندگی ہے۔ پھر آخرت کے بارے میں دیکھیں، اس کی دوسری موت جو ہے وہ اس کو زندگی سے، اس کی حالت زندگی، اس دنیا کی زندگی سے اس کو دوسری حالت میں لے جاتی ہے، جو کہ موت کی حالت ہے، اور وہ برزخ کی زندگی ہے۔ تو گویا پہلے انسان
کی روح اور جسم ساتھ نہیں تھے جب وہ پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کے تخلیق میں تھے مگر وہ ساتھ نہیں تھے۔ پھر اللہ نے اسے ماں کے رحم میں اسے بڑا بنایا، اس کو جسم دیا اور روح اور جسم کو ملایا اور بچہ زندہ پیدا ہوا۔ پھر جب انسان کی اس دنیا میں موت آئے گی تو اس کی روح اور جسم پھر سے الگ ہوتے ہیں اور وہ اس کی موت کی حالت ہے، اور پھر موت کے بعد، اس موت کے بعد دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا، انسان کو اس کی زندگی، اس کے جسم، اس کی روح کو ملا کے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو اس کی آخرت کی زندگی ہوگی۔ یہاں پر ہم یہ مطلب لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چونکہ الذی خلق الموت والحیات کے بعد کیا فرمایا کہ تاکہ اللہ آزما لے تم کو، یعنی یہ جو ہم نے جو کچھ کیا ہے زندگی میں، تو اس کے بعد جو موت آئے گی اور پھر اس کے بعد کی زندگی میں ہمیں اس کا حساب کتاب ملے گا۔ اس دنیا میں ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہیں؟ تاکہ ایک آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 28 میں فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اور یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا، معلوم ہوا کہ موت بھی ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور عدم محض بالکل نہ ہونے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب موت کہا گیا تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، یعنی ہم موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس حالت میں تھے، پہلے موت کی حالت میں تھے، پھر دنیا میں آنے سے پہلے انسان اللہ کے علم اور اس کی تقدیر میں موجود تھا اور اس کی دنیا میں آنے کا وقت مقرر تھا، مگر روح اور جسم کا اتصال نہیں تھا، اسے موت قرار دیا۔ پھر دنیا میں آنے کے بعد روح جسم سے جدا ہوئی تو اسے بھی موت قرار دیا۔ قیامت کے دن موت ایک مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، یعنی جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جب حساب کتاب ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو پھر موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اے اہل جنت، تو وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ کہے گا اسے پہچانتے ہو؟ تو لوگ جنتی کہیں گے ہاں یہ موت ہے، وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے، کیونکہ جو انسان موت سے گزرا ہوگا، دنیا کے سے رخصت ہوا ہوگا، تو وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر پہچان لے گا کہ یہاں یہ موت ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ ہاں یہ موت ہے، وہ سب اسے دیکھ چکے ہوں گے تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد جب جنتی کہیں گے ہاں ہم اسے پہچانتے ہیں، اور جہنمی بھی کہیں گے کہ ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، تو پھر اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، یعنی موت کو ختم کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اہل جنت اب تمہارے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور موت نہیں، اور اے اہل نار تمہارے لیے بھی ہمیشہ زندہ رہنا ہے، موت نہیں۔ پھر یہ آیات پڑھی وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈرا جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ سراسر غفلت میں ہیں، یعنی یہ دنیا والے سراسر غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے۔ تو چونکہ حسرت کا دن اسے کیوں کہا جائے گا آخرت کو، جب موت کو یعنی مینڈے کی شکل میں جو موت ہوگی اس کو ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، تو جہنمیوں کو بہت ہی حسرت ہوگی کہ کیونکہ ان کی زندگی جہنم کی ہوگی اب، اور وہ چاہیں گے کہ ان کو موت ہی آ جائے تاکہ وہ اس سے بچ جائیں اس عذاب سے، مگر اب موت ختم ہو چکی ہے، اب موت نہیں آئے گی، اور جنتی بے حد خوش ہوں گے کیونکہ
ان کو جو جنت کی زندگی ملی ہوگی وہ اس میں بہت ہی مسرور خوش ہوں گے، تو کہیں گے کہ اب ہمیں ہمیشہ اس حالت میں رہنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا؟ کہ تمہیں آزمایا جائے۔ زندگی اور موت دونوں اس امتحان کے لیے پیدا کی گئی ہیں کہ انسانوں میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اگر موت اور موت کے بعد والی زندگی نہ ہوتی تو آدمی اچھے اعمال کے لیے جد و جہد اور برے اعمال کے لیے پرہیز کیوں کرتا؟ اور موت اور حیات بعد الموت نہ ہوتی تو اچھے اور برے اعمال کا بدلہ کہاں ملتا؟ اور اگر دنیا میں انسان کو زندگی نہ ملتی اور نہ عمل کا موقع ملتا تو جزا اور سزا کس چیز کی ہوتی؟ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کے حالات سے نہ گزارا ہوتا اور پھر آخر کی زندگی نہ ہوتی جس میں سارا حساب کتاب ہونے کے بعد ہمیں اپنے جزا یا سزا کا معاملہ ہوگا، تو پھر دنیا میں زندگی کا مقصد ہی نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس دنیا میں جو ہم زندگی ہمیں ملی ہوئی ہے، پھر اس کا کوئی مقصد نہ ہوتا اگر آخرت کی زندگی نہ ہوتی اور حساب کتاب نہ ہوتا۔ کیونکہ دیکھیں اس دنیا میں انسانوں کے ہم آزمائش کے لیے پیدا کیے گئے، تو ہماری جو بھی حالت ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، اور وہ اسی طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ برابری نہیں ہوتی دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اب لیکن ہر انسان کی زندگی میں چاہے وہ کتنا ہی امیر ہو یا کتنا ہی طاقتور ہو یا کتنا ہی غریب اور بے بس ہو، اس کی زندگی میں آزمائشیں ہیں، اور ان آزمائشوں سے اسے گزرنا ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ اسے زندگی گزارنی ہے، اور ثابت کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر کے ہم تیرے فرما بردار بنے، تو پھر اس لحاظ سے جزا اور سزا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا کہ ایوکم احسن و عملا۔ ٹھیک ہے، تو احسن و عملا سے کیا مطلب ہے؟ احسن جو ہے اسم و تفضیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کون جو ہے عمل میں زیادہ اچھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب اس کو ہم کیسے سمجھے کہ عمل میں زیادہ اچھا ہے؟ تو اس سے کچھ مطلب نکالے گئے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ لوگ تو دنیا میں نافرمانی کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے، یا ایمان لائیں گے تو گنہگار ہوں گے، کچھ جو ہے وہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، نیک کام میں زیادتی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اب تو جو نیک کرنے والے ہوں گے، جو اچھے کر کے جائیں گے، ان کا انجام اچھا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرا مطلب اس کا یہ لے سکتے ہیں ہم کہ دیکھیں انسان کو یہاں ترغیب دی گئی ہے کہ تم اپنے اعمال پر نظر رکھو اور ان کو بہتر سے بہتر بناؤ۔ ٹھیک ہے، تو جب انسان اس کوشش میں رہے گا کہ اپنے اعمال کو بہتر سے بہتر بناتا رہے، تو پھر وہ انسان کامیاب ہوگا، کیونکہ انسان جو ہے کوئی انسان کامل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور گناہ بھی ہر انسان سے ہوتے ہیں، تو اگر انسان گنہگار ہے تو وہ اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے؟ توبہ کرے اور خیر کی طرف آ جائے۔ اگر انسان اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، تو اپنے آپ کو بہتر کیسے بنائے؟ کہ اپنے اندر اور اچھی خوبیاں بنائے، اور اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اور جہاں اس سے کچھ غلط ہوا اس غلطی کو مٹا کے اچھائی کر لے اور خیر کی طرف آ جائے۔ تو یہ مسلسل ایک ہم جد و جہد ہے دنیا میں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے زندگی اور موت بنائی ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ آئندہ مجھے موت، میں اس زندگی میں آیا ہوں تو مجھے موت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور موت کے بعد میری اس دنیا میں جو کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، یہاں پر ہم آزمائش کی جا رہی ہے ہماری، ہمیں اختیار دیا گیا ہے، اچھا بننا چاہتے ہیں، برا بننا چاہتے ہیں، لیکن جب جو انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اچھے سے اچھا بن کے جاتا ہے تو پھر آخرت اس کی اچھی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ کا پورا کنٹرول ہے، اور غفور بے حد بخشنے والا ہے۔ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو
کہ اللہ عزیز ہے، ایسا زبردست ہے کہ اعمال کی جزا و سزا پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور ایسا غالب کہ کوئی اس پر غالب نہیں، مگر اتنی قوت و عزت کے باوجود ظالم یا سخت گیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اتنی قوت رکھنے کے بعد۔ دیکھیں، انسان دنیا میں انسانوں کو تھوڑا سا طاقت آ جاتی ہے تو وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر تکبر فوراً آ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا غالب اور ایسا زبردست ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ بہت مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے، سختی نہیں کرتا بندوں پر، بندوں کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ ایسا غفور ہے کہ کوئی توبہ کرے تو جتنے بھی گناہ کیے ہوں بخش دیتا ہے، اور توبہ کے بغیر بھی اگر اس کے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو جسے چاہے گا بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء 116 میں، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے جسے چاہے گا بخش دے گا، اور شرک اس لیے معاف نہیں کرے گا کہ یہ اس کے عزیز ہونے کے خلاف ہے۔ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ساری بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، غالب ہے، کوئی چیز، کوئی انسان، کوئی چیز اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، تو پھر اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ کو ایک الہ مانا جائے، اللہ کو اپنا رب مانا جائے۔ اللہ ہی ہماری تمام جو بھی ہم اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کے لیے جو بھی ہم نیکی کے کام کریں، جو عبادات کے کام کریں، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں، اور ہمیں جو کچھ دنیا میں خیر اور بھلائی ملتی ہے وہ اس ہمیں یقین رکھے کہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، اللہ ہی کی مرضی سے آتی ہے، چاہے دنیا کے اسباب اختیار کر کے بھی کچھ ملے تو وہ بھی اللہ کی مرضی اور اذن سے ہی ہمیں ملتا ہے، کیونکہ اسباب بھی اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اتنا عزیز، اتنا زبردست ہونے کے باوجود اللہ بخش دیتا ہے، تو یہ یہاں پر یہ مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، اور ایک طرح سے ہمیں امید بھی یہاں پہ ملتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون احسن عمل کرتا ہے، تو اب ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، تو جب بھی گناہ ہو تو انسان اللہ کی مغفرت سے امید کے ساتھ فوراً توبہ کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے فوراً ہمیں نہیں پکڑ لیتا کہ ایک گناہ ہوئی اور فوراً سزا مل گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے بار بار اگر ہم توبہ کرتے رہیں، اور بعض گناہ اللہ بغیر توبہ کے بھی ہماری دوسری نیکیوں کی وجہ سے ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جس نے 7 آسمان اوپر نیچے پیدا فرمائے، رحمان کے پیدا کیے ہوئے میں تو کوئی کمی بیشی نہیں دیکھے گا، پس نگاہ کو لوٹا، کیا تجھے کسی طرح کی کوئی کٹی پھٹی جگہ نظر آتی ہے؟ پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اب اس کے ترجمے کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تہ بتہ اوپر نیچے آسمانوں کو بنایا۔ حدیث معراج سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر آسمان ایک دوسرے سے جدا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو ہر آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی نہ کسی رسول سے ہوئی تھی، تو ہر آسمان الگ ہے، 7 آسمان ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر آسمان پر مختلف انبیاء سے ملایا گیا تھا۔ پھر ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت کا کیا مطلب ہے کہ آسمانوں کو پیدا کرنے میں تم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ جب تم آسمانوں جیسی عظیم الشان مخلوق میں کوئی تفاوت نہیں نکال سکتے تو دوسری مخلوق جو اس سے کہیں چھوٹی ہے اس میں تم کسی طرح تفاوت نکال سکو گے؟ تو دیکھیں تفاوت کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ کہ تم کسی چیز میں کوئی عیب یا کمی نہیں پاؤ گے کہ کہہ سکو کہ اگر اس طرح ہوتا تو بہتر ہوتا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی ہیں، بے شمار مخلوق بنائی ہے،
اگر ہم کسی جانور کو بھی دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اللہ نے اسے ویسی شکل صورت ویسی بناوٹ دی ہے جو اس کے لیے مناسب تھی. ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ نے ہمیں ویسا ہی بنایا ہے جیسے ہمارے لیے بہترین طریقہ تھا ہمارے لیے ہماری تخلیق کا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو ایسا بنایا کہ انسان آسمانوں میں کسی قسم کی کمی کوتاہی کمی عیب کچھ نہیں نظر آتا ہمیں. خلق الرحمن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کی تخلیق میں تم کچھ عیب نہیں دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے سننے والے یعنی ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس وقت جو مشرکین سامنے تھے تو سب کی توجہ کس طرف دلائی کہ اتنے عظیم الشان آسمان اور دوسری ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا نتیجہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان ہے اور اس نے اپنی رحمت سے ہر چیز کو ایسا بنایا جیسا اس کو ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرجع البصر هل ترى من فطور. فطر کے معنی ہوتے ہیں پھٹی ہوئی جگہ، ٹھیک ہے، کوئی درار کوئی شگاف کو فطرن کہتے ہیں. تو یعنی کہ پہلی دفعہ اگر تمہیں رحمان کی پیدا کیے ہوئے آسمان میں کوئی عیب یا کمی بیشی نظر نہیں آئی تو تم دوبارہ نظر دوڑاؤ کر دیکھو کیا کوئی دراریں کوئی کٹی پھٹی ہوئی جگہ تمہیں نظر آتی ہے. تو مطلب یہ کہ پوری کائنات میں ذروں سے لے کر آسمانوں تک اور ستاروں سے لے کر بڑی بڑی کہکشاؤں تک ہر چیز مستحکم اور مربوط ہے. جتنا چاہو تلاش کر لو تمہیں ایک رخنا بھی نہیں ملے گا. اگر بار بار بھی ہم اللہ کی بنا ہوئی چیزوں پر غور کریں کہ کہیں سے ہمیں اس میں ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں بنائی صحیح، اس کو ایسا ہونا چاہیے، تو یہ ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت 4 میں پھر فرمایا ثم ارجع البصر کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. پھر بار بار نگاہ لوٹا، نظر ناکام ہو کر تیری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. تو کرتین ویسے تو تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہاں پر مطلب بار بار سے ہے کہ تم بار بار دیکھو، یہاں تک کہ صرف 2 مرتبہ نہیں بلکہ یہ ہے کہ دوبارہ غور کرنے سے بھی کوئی خلل نہ ملے گا. انسان کتنی بھی بار دیکھ لے یہ سوچے کہ مجھے شاید کہیں سے کوئی کمی کوتاہی کہیں عیب نظر آ جائے تو تمہیں نہیں ملے گا. اور خاصیاً کسی چیز کی طلب کرنے والا جو اس سے دور ہٹا دیا جائے، یعنی کہ حسیر تھک کر عاجز رہ جانا. انسان بار بار بھی کوشش کرے گا تو خود ہی عاجز ہو جائے گا، مگر اللہ کی تخلیق میں کوئی خرابی نظر نہیں آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ زینت بخشی اور ہم نے انہیں شیطانوں کو مارنے کے آلے بنایا اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے. آسمان دنیا کیا ہے؟ جو سب سے قریب ہے، ٹھیک ہے، ہماری زمین سے جو سب سے قریب آسمان ہے، کیونکہ 7 آسمان ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ہر آسمان جو ہے خالق کی کاریگری کا عظیم الشان نمونہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ہمیں جو نظر آتا ہے ہمیں یہ آسمانی دنیا نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرمائے کہ زمین سے قریب ترین آسمان کی زینت اور حفاظت کا جو اہتمام ہم نے کیا ہے وہ تو کچھ تمہیں بھی نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں دوسرے آسمانوں کا کچھ نہیں پتا، لیکن زمین کے جو قریبی آسمان ہے اس کی خوبصورتی اس کی بناوٹ کو تو ہم بھی دیکھتے ہیں، تو اس لیے کسی خاص آلے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. یہاں ستاروں کے 3 فائدے ہیں. دیکھیں اللہ جب رات کے وقت ہم آسمان دن کے وقت اگر خوبصورت چمکیلا دن ہو، صاف ستھرا آسمان ہو، جب بھی نیلا آسمان ہمیں اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر ہم سوچیں اگر یہ نیلا آسمان ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سرخ بنا دیتا تو ہر وقت سرخ آسمان اوپر دیکھنا ہمیں جیسے تکلیف ہوتی، کیونکہ سرخ رنگ میں وہ ٹھنڈک نہیں ہے جو نیلے رنگ میں ہے اور جو خوبصورتی ہمیں محسوس ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو ستاروں سے مزین فرمایا ہے. تو دیکھیں اگر ہم رات کے کھلے میدان میں ہوں کہیں
جہاں بہت زیادہ شہروں میں ہمیں آسمان کی اتنی خوبصورتی رات کے وقت نظر نہیں آتی، لیکن کھلی جگہ پر ہم اگر جائیں تو خوب آسمان پر اتنے ستارے نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے اسے سجایا ہوا ہے جیسے، ٹھیک ہے، اور لا تعداد ستارے ہیں۔ تو اگر ستارے آسمان پر نہ ہوتے تو رات کا وقت آسمان بہت ہی بدصورت لگتا ہمیں، اور اس میں کوئی زیب و زینت نہ ہوتی۔ پھر ستاروں کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مصابیح، چراغ ہے، یہ چراغوں کی طرح ہے، یعنی دیکھیں ستاروں کی وجہ سے بھی رات کو روشنی ملتی ہے ہمیں، یعنی بالکل اگر ایسی اندھیری رات ہے، نہ چاند ہے نہ ستارے ہیں، تو وہ رات بہت ہی بھیانک سی لگتی ہے، لیکن رات کو جب چاند اور ستارے اور نظر آتے ہیں آسمان پر، تو یہ ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہمیں روشنی بھی ملتی ہے۔ اور پھر تیسرا فائدہ یہ ان ستاروں کا کہ ان ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مار کر بھگایا جاتا ہے، جو فرشتوں کی باتیں سن کر کاہنوں تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو غیب دانی کے دعویٰ سے گمراہ کر سکے۔ دیکھیں جو کاہن ہوتے ہیں وہ انسان کو غیب کی باتیں بتاتے ہیں، اس کا مستقبل بتاتے ہیں، تو اب شیاطین انہوں نے کچھ شیاطین سے اپنے تعلق جوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ آسمانوں پر جا کر فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور کاہن اس کے ذریعے لوگوں کو وہ باتیں بتا کے لوگوں کو اس چیز پر قائل کرتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے ہیں، حالانکہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے۔ اور مسلمانوں کو کاہنوں اور جادوگروں اور جو فورچون ٹینل جو ہماری قسمت کا حال بتانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا ستاروں سے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حرام ہے، ہم ان چیزوں میں ہمیں نہیں جانا ہے، تو مگر یہ شیاطین کا کام ہوتا ہے جو کاہنوں کو جا کر بتاتے ہیں۔ لیکن ستارے کیا کام کرتے ہیں؟ جب کوئی شیطان آسمان میں جا کر معلومات کرنا چاہتا ہے، فرشتوں کی باتوں کو سننا چاہتا ہے، دیکھیں فرشتوں کو بہت سے احکامات دیے جاتے ہیں دنیا کے بارے میں، ہمارے واسطے سے ان کو یہ کارندے ہیں اللہ کے ایک طرح سے، اور ان کو بہت سے احکامات اور بہت سی باتیں ان کو بتائی جاتی ہے، تو شیطان ان کو سننا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ جو ستارے ہیں وہ ان کو مار بھگاتے ہیں۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 6 سے 10 میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَّا الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب۔ بے شک ہم نے ہی آسمان دنیا کو ایک انوکھی زینت کے ساتھ آراستہ کیا ہے، وہ جو ستارے ہیں، یعنی ستاروں سے ہم نے آسمان دنیا کو سجایا ہے، اور ہر سرکش شیطان سے خوب محفوظ کرنے کے لیے وہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہیں لگا سکتے، اور ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ستارے جو ہے زینت کے علاوہ آسمان دنیا کو ہر سرکش شیطان سے محفوظ کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ فرشتوں کی مجلس میں جب یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تنفیذ کے لیے آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ آئندہ فلاں کام کب اور کیسے کرنا ہے، یعنی ان ستاروں کے ذریعے سے سرکش شیاطین سے فرشتوں کی باتیں محفوظ رکھنے کا یہ زبردست انتظام ہے کہ وہ ان کی مجلس کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ان پر ہر جانب سے شہاب پھینکے جاتے ہیں۔ الا من خطف الخطفہ، تو گویا کہ یہ شیطان جو ہے بعض اوقات کوئی اچانک اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ ان کے پیچھے پڑتا ہے، یعنی کہ وہ پھر بھی شیطان کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی کچھ سن لیں، اور پھر وہ کاہنوں کو بتاتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ سنتے ہیں ان کی طرف ایک شعلہ سا لپکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت 9 میں بتایا، سورہ صافات ہی کی پڑھ رہی ہوں ابھی تک، ان شیاطین کے لیے دائمی عذاب ہے، کیونکہ دنیا میں بھگانے کے لیے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں، اور آخرت میں جہنم کا عذاب ان کے لیے ہے۔ تو یعنی یہ شیطان جو یہ کام کرتے ہیں، جو
فرشتوں کی باتیں سن کے کائنوں کو بتاتے ہیں، آسمان پہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی باتیں سنیں، تو ان کے لیے دنیا میں کیا عذاب ہے کہ ان پر یہ جلتے ہوئے شہاب پھینکے جاتے ہیں، اور آخرت میں کیا ان کو ملے گا؟ عذاب جہنم ملے گا۔ اصل میں شیاطین جو ہے نا، وہ آسمان کی باتیں، یعنی کہ فرشتوں کے درمیان جو باتیں ہوتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جو امور ان کو سونپے ہوتے ہیں دنیا کے حوالے سے، تو وہ پوری طرح نہیں سنتے، سوائے اس بات کے کہ جیسے کوئی شیطان دفتن اچانک اچک کر لے جائے، تو ایسی صورت میں ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھا کرتا ہے، چنانچہ کبھی تو وہ شعلہ نیچے کے شیطان کو وہ بات پہنچانے سے پہلے ہی لگ کر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے، اور کبھی پہنچانے کے بعد پھر وہ بات کئی شیاطین سے منتقل ہوتی ہوئی کسی کاہن تک پہنچ جاتی ہے، جو اس میں 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کو کے درمیان پھیلا دیتے ہیں۔ تو ہمیں کیا سمجھ آئی بات کہ ستارے جو نہ صرف خوبصورت ہیں، وہ حفاظت بھی کرتے ہیں، اور وہ انسانوں کے لیے کی حفاظت کرتے ہیں کہ جو فرشتوں کو احکامات ہمارے لیے دیے جاتے ہیں اس میں کوئی اپنی رکاوٹ نہ ڈالیں یا انسانوں کو اس معلومات سے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید اور قیامت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، اب ان لوگوں کا انجام ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اکیلے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ تو وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، لِلَّذِينَ کو پہلے لانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ حصر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ خاص ان لوگوں کے لیے ہی جو کہ اللہ کا کفر کرتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک ماننے سے جو انکار کرتے ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ تو اب ان جہنمیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے، یہ کافر، تو ان کا کیا ہوگا جب ان کو ڈالا جائے گا، تو جہنم کی طرف جب ان کو لے جایا جائے گا تو وہ شہیق، ان کا مطلب ہوتا ہے گدھا جب چیختا ہے تو پھر جب آخر میں اس کی چیخ کے ختم کیسے ہوتا ہے، لمبا سا کھینچ کے اس کو ختم کرتا ہے، تو شہیق اس آخری آواز کو کہتے ہیں، اور زفیر جو ہے وہ گدھا جب چلانا شروع کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ جہنم میں جب ان کافروں کو ڈالا جائے گا تو انہیں دور سے ہی جہنم جب ان کو دیکھے گی تو سخت غصے اور گدھے کی سی آواز اس سے نکل رہی ہوگی، تو یہ جہنم سے بھی آواز آ رہی ہوگی، جہنم کے سخت غصے کی، اور جہنمیوں کی بھی جو جن پر عذاب ہو رہا ہوگا ان کی بھی آواز اسی طرح ہوگی، تو جہنم میں ڈالے جانے والے دور سے ہی اس آواز کو سن لیں گے، تو جہنم قریب ہوگی کہ غصے سے پھٹ جائے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تو تم تو ایک بڑی گمراہی میں ہی پڑے ہوئے ہو، یعنی انہوں نے نہ صرف بات نہیں مانی انبیاء کرام کی یا کوئی بھی اچھی بات بتانے والے کی، بلکہ ان کو ہی گمراہ کہا کہ تم ہی گمراہ ہو، اور وہ کہیں گے اگر ہم سنتے ہوتے یا سمجھتے ہوتے تو بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں نہ ہوتے۔ تو جب جہنم میں ان کو ڈالا جا رہا ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا، جو جہنم کے نگران فرشتے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ یہ سوال جو ہے ہر گروہ سے ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں کہ ان کے پاس ڈرانے والا ہے آئی تھی یا نہیں، ٹھیک ہے، یہ مقصد نہیں ہوگا، بلکہ مقصد کیا ہوگا کہ ایک تو تعجب کے اظہار کے لیے ہوگا کہ اللہ کی طرف سے پیغمبروں اور دین کی دعوت دینے والوں کے ڈرانے کے باوجود تم ایمان نہ لائے اور جان بوجھ کر جہنم کے ایندھن بنے، یعنی فرشتوں کو تعجب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر بھیجے انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، اللہ کے پیغمبروں کی بات واضح تھی، حق واضح تھا، مگر انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مانا،
تو ان کو تعجب ہوگا، ایک تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، ان پر حجت تمام کرنے کے لیے اور خود ان کے منہ سے نکلوانے کے لیے کہ انہیں نہ تو بے خبری میں جہنم میں پھینکا جا رہا ہے اور نہ بلا جرم، ٹھیک ہے، یعنی وہ اپنے جرم کا اقرار کریں گے کہ ہاں واقعی میں ہم مجرم تھے، کیونکہ ہمارے پاس انبیاء تو آئے تھے، انہوں نے ہمیں ڈرایا، ہمیں بتایا، مگر ہم نے ہی نہیں مانا۔ تو وہ خود کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے اور انہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی پوری تعلیم بھی ہم تک پہنچائی، مگر ہم نے انہیں جھٹلا دیا اور اس بات سے سرے سے انکار کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل کی ہے، بلکہ الٹا انہی کو بڑی گمراہی میں مبتلا قرار دیا۔ پھر وہ کہیں گے، جو جہنمی ہوں گے وہ کہیں گے قالوا لو كنا نسمع نعقل، کاش، وہ حسرت سے کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ جس گمراہی میں مبتلا رہے، اس سے نکلنے کی دو ہی صورتیں تھی، پہلی یہ کہ ہم رسولوں اور اہل ایمان کی باتیں سن لیا کرتے تو ایمان کی نعمت مل جاتی، دوسری یہ کہ خود کچھ عقل سے کام لیا ہوتا تو توحید اور رسالت اور آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ جاتے۔ دیکھیں، انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں جب دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں تو ایک تو سننا اور دوسرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں، دین ہمیں یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے تم کوئی کہہ دے بس کہ یہ دین کی باتیں، یہ قرآن حدیث کی باتیں، ہم نہ غور کریں، نہ سمجھیں، نہ اپنی طرف سے کوشش کریں، اور بس یہ دین کا طریقہ ہے کہہ کر کوئی ہمیں کہہ دے اور ہم اس کو تقلید کر لیں، اندھی تقلید سے منع کیا گیا ہے ہم کو۔ تو ہماری عقل کا استعمال کیا ہے پھر کہ جو اللہ، ایک تو پہلے ایمان دل میں ہو اور اس ایمان کے ساتھ ہم عقل سے سوچے، غور و فکر کریں، تو ہمیں پھر ہمارا دل کھلتا ہے اور ہمیں بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ افسوس کریں گے کاش ہم عقل سے کام کر لیتے تو توحید و رسالت آخرت کے عقائد تک آسانی سے پہنچ سکتے تھے۔ دونوں صورتوں میں جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے۔ اگر دنیا میں ہم یہ کر لیتے، سن لیتے، عقل سے کام لیتے، تو پھر آج جہنم میں نہ جاتے، مگر ہم اپنی مرضی اور آباء و اجداد کے طریقے کے خلاف کوئی بات نہ سنا کرتے تھے اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی دو وجوہات تھی ان کے نہ سننے کی، ایک تو وہ اپنے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے، اور دوسرا ان کو کیا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا دین چاہتے تھے، اس لیے وہ صحیح بات کو سننا نہیں چاہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 11 میں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بس وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، سو دوری ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے۔ وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں گے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، یعنی یہاں پر گناہوں کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ واحد استعمال کیا ہے کہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے۔ تو دیکھیں، سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ جب حق ہمارے سامنے آئے ہم اس کا انکار کر دیں اور اللہ کو ایک نہ مانے، یہ سب سے بڑا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا مگر شرک کو نہیں بخشا جائے گا۔ کسی نے شرک کیا اللہ کے ساتھ اور اسی حالت میں مر گیا تو اس کے لیے پھر نجات نہیں ہے، اس لیے کہ اب انہوں نے اعتراف بھی کر لیا، حجت تمام ہو گئی اور ان سے کہہ دیا جائے گا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اب ہمیشہ کے لیے ان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا۔